99% جو ہے بالکل فارغ ہے ہم لوگ. کوئی حکم ایسا ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی ہو. کچھ مان لیا, کچھ چھوڑ دیا, کچھ کر لیا, کچھ نہیں کیا. گھروں کے گھر ایسے ہمارے, اولادیں کی اولادیں ایسے. امت کا رخ ہی بدل گیا, بڑی مطمئن. اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں ایک جگہ تو نہیں کئی جگہ بتایا کہ جب یہ قوم آئے گی میرے پاس ایسے لوگ, اللہ وقت ان کے چہرے جو ہوں گے وہ جھلس رہے ہوں گے جہنم کی آگوں سے, تپے ہوں گے. دیکھیں سن رہے ہیں ہم سب باتیں, چونتی بھی قرآن مانتے بھی ہیں, اب آگے اندر جو ہے وہ یادیں نہیں, دماغ میں اترتے ہی ہمارے. ایک سیکنڈ میں ہم جو بھی کوئی ہمیں کیا وہ کر جاتے ہیں جس میں ہماری زندگی کا فائدہ ہو. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جہنم کے چہروں سے, جہنم کی آگ سے ان پر چہرے جل چکے ہوں گے اور چیخ پکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تمہیں دنیا میں پتہ نہیں چلا تھا, تو میری آیتیں آتی تھی, میرے احکام آتے تھے, تم اس کو جھٹلاتے تھے. سورہ مومنین کے اندر پڑھ رہے ہیں. اب چیخ رہے ہو تم لوگ, اس وقت کیا تھا؟ اس وقت میرے احکامات کو چھوڑتے کیوں تھے, جھٹلاتے کیوں تھے تم؟ نہ اللہ کے قرآن کو مانا, نبی کے فرمان کو مانا, کم سے زندگی تھی تمہاری. کس چیز کا انتظار تھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اب کیا چیختے ہو؟ یہ ڈائلاگ ہوں گے جہنم کے ساتھ جو آنکھوں سے ہوں گے. تو پھر وہ اعتراف کرے گا آدمی, وہاں کیسے نا اعتراف کر, جلتا ہوا کہے گا غلبۃ علینا شقوتنا, خود بولے گا غلبۃ علینا شقوتنا. اور پھر ساتھ بھی کہے گا قوم دوالین تھے ہم, تو اے رب تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم تو بدبختیوں میں ڈوب چکے تھے اپنی. یہ حقیقت وہاں بیان کرے گا وہ آدمی, وہ عورت, وہ مرد جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بغیر زندگی گزارتے ہیں. اور اس کی پرسنٹیج میں کیا نکالوں, آپ خود نکال لیں. مردم شماری ہوتی ہے جیسے ملکوں کے اندر, اس کی کوئی مردم شماری کوئی نہیں کرتا. ہوتی ہے کنٹریز میں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں. کاش اس کی بھی کوئی کر لے کہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والے کتنے لوگ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کتنے لوگ ہیں گھروں میں. تو وہاں جو ہم کھڑے ہوئے کہیں گے اللہ بدبختیوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا, یہ لفظ ہوں گے ان کے. ابھی تو پتہ نہیں کب آئے گی, ابھی تو بہت دوائیں ہیں, اس کی دوا بھی ہے, دوا کوئی بھی 80-90 سال کا بھی ہوگا آدمی, وہ اس کو یہ ابھی بھی یہ بہت تو بہت دور ہے. یہ کتنا کنسپٹ دیا ہے شیطان نے ہمیں, ایک ایسی چیز دی ہے کہ آدمی کو سوچنے نہیں دیتا کہ تو نے مرنا ہے. کس کے بارے میں یہ کہ موت کا پتہ ہی کچھ نہیں انسان کو. ہم دیکھتے بھی, کوئی جوان بھی چلا گیا, بڈھا بھی چلا گیا, ادھیڑ عمر کا بھی جا رہا ہے, ہر انسان جا رہا ہے, لیکن اس نے اتنا دور کر دیا نا موت کو ہمارے سے, اتنا دور ہے. ریٹائر بھی ہو جائیں, سب کچھ ہو جائیں, ابھی دل میں آتی نہیں بات, تصور بھی نہیں آتا موت, خیال بھی نہیں آتا موت کا. دن میں آپ سوچ لیں, میں اور آپ کتنی دفعہ سوچتے ہیں موت کے بارے میں. اللہ کبھی سوچے, آج ہی نہیں سوچا ہوگا, کل بھی نہیں سوچا ہوگا. جنازے بھی کوئی سامنے آ جائے تو انسان کو دیکھ کے جلدی سے کر کے فارغ ہوتا ہے, بس زیادہ قبرستان میں چلے گا. تو اصل چیز ہے اس پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ تاکہ ہم بالکل ختم ہی ہو جائے, پتہ ہی نہیں چلے ہمیں. اٹھو دوستو اٹھو, یہ تو بہت معاملہ خراب ہے. اس طرح پوری امت کا معاملہ خراب ہے. بالکل ہم زندگی ایسے نہیں گزارے جیسے اللہ چاہتا تھا, احکامات کو نہیں مانتے, اپنی دنیا کے اندر مست ہیں. ہم اپنی دنیا میں مست ہیں, بس اپنی مرضی سے قرآن کھولنا, اپنی مرضی سے چون کے رکھ دینا, اپنی مرضی سے نماز پڑھ لینی, اپنی مرضی سے چلا جانا. کوئی کچھ کہتا رہے, کوئی تقریر وائس کرتا رہے, ہمیں اسے کچھ نہیں سننا. کتنی بڑی آیت ہے قرآن کی. اور میں یہ کہوں کہ میرے لیے آیت اتری ہے. اللہ معاف فرمائے کہ جہنم کو میں جل رہا ہوں گا, میرا چہرہ آگ سے جھلس رہا ہوگا, اپنے اعمال پہ نظر مار کے میں دیکھوں تو میں میری زندگی کیا ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں. کتنے احکامات توڑتے ہیں زندگی کا دن کے اندر. زندگی تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ کیوں نہ سمجھوں کہ یہ آیت میرے لیے ہے. کتنی اتباع رسول میری زندگی کے اندر ہے, آپ یہ سوچیں. میں یہ کیوں کہوں کہ جی فلاں کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ فلاں کے لیے بات کی جا رہی ہے.
اللہم انی اعوذ بک کثرۃ وغفلۃ. پاس کر جاتے ہیں پورا نقشہ سین ہے. اے اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دعا مانگو اللہ سے. کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس سے بچانا؟ غفلت سے بچانا. دیکھا میں نے کتنی بڑی چیز ہے غفلت. یہ سارا جو کچھ ہوتا ہے نا گناہ، اللہ کو ماننے کے باوجود کہ میں بتا دیا ہم تھے وہی پورا یقین بالکل ماننے والے اللہ تعالیٰ کو یقیناً ماننے والے ہیں، ایمان والے، میں نے بتایا سب کچھ ہے، لیکن یہ جو گناہ ہو رہے ہیں ہمارے سے، حکم نہیں مانا جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ غفلت. ابھی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس کا. کیونکہ ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے، سمجھا گئی بات؟ غفلت میں ڈوبے ہیں. ان کے احکامات قرآن کے آتے رہیں، ہمارے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی غفلت میں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. سارا جو کام ہو رہا ہے کس چیز میں ہو رہا ہے؟ جب ہوش ہی نہیں ہے ہمیں تو ہمیں کیا پتا قرآن کیا کر رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے فلاں ہو. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ساری جو قوم جو بھی گناہ کے اندر ملوث ہے جس وقت یا ایک گناہ میں، وہ کیا ہے؟ انسان غافل ہے. نہیں سمجھے میری دلیل؟ سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ سچ ہے یا نہیں ہے؟ جب تک انسان غافل رہتا ہے وہ کسی کے معیار کو سمجھ نہیں سکتا. کیسے سمجھیں گے؟ آپ کیا پتا قرآن کیا ہے؟ تو اصل یہ کہ ہم پہ شکر ایک ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے، ایسی غفلت کا غلاف ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو نہ سمجھ سکتے ہیں. سنتے شان مانتے بھی، لیکن کیا ہے؟ اصل ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا. ہم غفلت سے بیدار ہوتے ہیں جاگنے کے لیے، تو اس کا بھی تو کوئی الارم ہونا چاہیے نا جاگنے کے لیے. بولے سبحان اللہ. بات سمجھے تو بولنا چاہیے، بہت قریب آ رہے ہیں نا بات. اب تو ایک آدمی سوئے پڑا ہے، اٹھنا ہے کام کے لیے، وہ کیا کرتا ہے؟ اونچا بول. تو اب ہم سوئے پڑے ہیں، کون سے سوئے؟ آخرت کے سوئے، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اٹھنا نہیں ہم نے. تو اس کا نام کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کیا نام ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم نے جنت میں جانا ہے، یہاں سمجھ آتا ہے ذکر، تو ذکر کا الارم لگا لو، تمہاری جو یہ غفلت ہے زندگی کی ختم ہو جائے گی. اس لیے ذکر کرتے ہیں اللہ والے لوگ. بزرگ بننے کے لیے نہیں کرتے، کوئی باتیں کرنے کے لیے، روحوں کو بلانے کی، جنات کو بلانے کی. آج عبدالشیخ جیلانی آ رہے ہیں، ان کی روح آ رہی ہے، آج میں ان سے ہوا میں اڑ رہا ہوں. یہ ڈرامے نہیں چلتے. اصل اس لیے کہ اللہ کے بزرگان دین نے جو ذکر کو پکڑا ہے. اس آیت کو پڑھ لیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ. یہ نہیں کہا کہ ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ جہاں میں اڑنے لگوں ہوا میں یہ بن جاؤں گا، میں بزرگ بن جاؤں گا، کتب بن جاؤں گا، غوث بن جاؤں. لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ اس لیے کر رہا ہے کہ تو جاگ جائے، اللہ کو پہچان جائے اور جنت میں چلا جائے. اور جب انسان تفلحون پہ آتا ہے، کس چیز سے آتا ہے؟ کون سا الارم ہے جس سے آتا ہے؟ ذکر سے. اللہ کہتا ہے تفلحون پہ جب آئے گا ذکر سے آئے گا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثرت ذکر کرے گا، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہو، آنکھ ملتا ہے. پھر جب آنکھ مل کے اٹھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی شانیں نظر آتی ہیں، صفات نظر آتی ہیں، ساری کائنات میں اللہ کو پھیلا نظر دیکھتا ہے، ایک دم سجدے میں جاتا ہے اللہ کو. ایسا ذکر، یہ ایسا الارم ہے جیسے جو آپ سوئے پڑے ہوتے ہیں، الارم بجتا ہے، ایک دم آدمی اٹھتا ہے، او دیر ہوگی جلدی ہو جاؤ، وضو کرو وضو کرو. اسی طرح اس غفلت سے آدمی اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر اس کو اٹھاتا ہے، الحمدللہ ایک دم اس کو اللہ اپنے قریب پاتا ہے. نبی پر شانیں نظر آتی ہیں، اس کو فوراً سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک ایک چیز پہ، رنگ ہو، شکل ہو، صورت ہو، لباس ہو، اخلاق ہو، کھانا ہو، پینا ہو، عبادت ہو، ایک ایک رنگ رسول کے اندر گھس. اس لیے کہا جاتا ہے اوپر سے لے کے بال سے لے کے پاؤں تک وہ شخص رنگ رسول میں ڈھل چکا ہوتا ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں، بڑے آپ کو سمجھ آئے گی بات. آپ بھی سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، یہ بھی سوتا ہے، یہ بھی سوتا ہے. ہر ایک کی نیند کیا ہے؟ مختلف ہوتی ہے. بعض آدمی ایسے کرتے تو آنکھ کھل جاتی ہے، بعض زور سے دروازہ بند کھول تو کھل جاتی ہے، بعض کے لیے 5 الارم لگا دے تو آنکھ نہیں کھلتی، وہ بند کرتا رہتا ہے ایک سے دوسرے کو. بعض لوگ آتے ہیں 3 بھی لگا لیتے ہیں. بعض دفعہ ایک ادھر لگایا، کیا یہ بند ہوئے تو پھر ایک ادھر لگا لیا، اس کی آنکھ نہیں کھلتی. 3 الارم لگاتا ہے. اسی طرح یہ دنیا کے جو غافل آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا بھی یہی حال ہے کہ بعض تو بہت جلدی اٹھ جائیں گے، 10 تصویر کی ذکر کی تو ان کی آنکھ کھل جائے گی ایک دم. اس لیے قدم ہے
لیکن ہر ایک کا معیار ڈفرینٹ ہے. بعض ایسے ہوں گے کہ 4 الارم بھی لگا دو, 1000 تسبیح بھی کریں گے, 1,00,000 تسبیح بھی کریں گے, لیکن کیا پھر بھی وہ غفلت میں ڈوبے رہیں گے, گناہوں کے ساتھ لگے رہیں گے. کیونکہ معیار ایک ہے اللہ جاگنے کا, کہ جب تک کوئی انسان گناہ کرتا رہے گا اپنے آپ کو غافل کہے گا اور غافل ہوگا. جب تک اس کے جسم سے ایک گناہ بھی نہیں نکل جاتا اللہ کی کتاب میں غافل لکھا جائے گا. تو اللہ کا معیار یہ ہے کہ ذکر اللہ اتنا کرو کہ تیرے جسم کے اوپر ایک گناہ بھی نہ باقی بچے. تو اب کیا ہے, اللہ نے کہا کہ میں اس کا تمہیں کوئی معیار نہیں دیتا, ذکر کا معیار تیرا خود ہوگا. ذکر کا معیار صرف یہ ہے کہ تیرے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہ رہے. تو اب اس 1,00,000 ہو یا 20,00,000 ہو یا 30,00,000 ہو, جب تک گناہ ہے ذکر کثیرہ ذکر کرتا چلا. وجہ ہے وہ کیا ہے, غفلت ہے. جب تک غافلت انسان کیا کرتا ہے, اللہ کو بھولتا ہے, نظر نہیں آتا اللہ, پتہ نہیں کدھر ہے, انسان گناہ کرتا ہے. اب یہ جب تک ہم گناہ کریں گے, گناہ کیا ہے, اللہ کی نافرمانی اور نبی پاک کی اتباع نہ کرنا, اس کا نام گناہ ہے. جب تک ہماری زندگی اس کے ساتھ گزر رہی ہے, بے شک 1/2 انچ بھی ہو, شریعت میں ہے کہ یہ کام غلط ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بس کوئی معیار نہیں, دنیا کر دیجیے, فلاں کر دیجیے, نو ختم. یہ اللہ نے منع کیا ہے, آج کے بعد نہیں ہوگا, ختم. اس کو کہتے ہیں گناہ چھوڑنا. تو یہ کس وقت چھوٹے گا, کہ جب ہماری غفلت ختم ہوگی. اور غفلت ختم کرنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا ہے, ذکر اونچا گو, ذکر میں اللہ نے شان رکھی ہے. بس تم ذکر کرو, غفلت سے تمہاری آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی. اور کب تک ذکر کرنا ہے, کثیر کتنا کرنا ہے, کہ جب تک ہمارے اندر سے گناہ کرنے کی وجود ختم نہ ہو جائے. پل صراط کے اوپر کون پلائیں گے جام, کافی جام نبی پاک. اور وہ ایسی حوض کوثر ایسی ہے, اتنی بڑی ہے, اس کی تعداد کو اتنی بتا سکتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں جو آپ خورے ہوں گے, جس کے اندر سے پانی پلایا جائے گا, اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے پلائیں گے. وہ آپ خورے کتنے ہیں کہ جتنے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں, اتنے آپ خورے ہوں گے اس کے اندر. اتنے وہ ہوں گے گلاس, کٹورے, جس میں جاؤں. اب اندازہ لگائیں جس کے کٹورے اتنے ہوں, آپ خورے اتنے ہوں, تو وہ خود کتنی بڑی ہوگی وہ نہر آب کوثر. تو وہاں سرکار رسول اپنے دست مبارک سے اپنی امتی کے پلارے میں لائن لگی ہوگی. تو پیچھے ہٹو کی آواز آئے گی فرشتوں کی, بڑے گریٹ قسم کے فرشتے کھڑے ہوں گے. تو اللہ کے نبی کہیں گے کس کو تم کہہ رہے ہو, کون لوگ, یہ سارے میرے امتی ہیں. یہ حدیث کی بات کروں, یہ سارے میرے امتی ہیں, کس کو ہٹا رہے ہو تم, کیوں ہٹا رہے ہو, میں تم کو خود آب کوثر دینے کے لیے لوگ یہاں آئے ہیں میرے پاس پینے کے لیے. پھر فرشتے بولیں گے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں کون لوگ ہیں اندر گھس رہے ہیں آپ کی امت میں, یہ آپ کی امت ہی نہیں ہے, یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے دین کو خراب کیا. نہ یہ نماز پڑھتے تھے, نہ آپ کی تباہ کرتے تھے, نہ حلال کو پتا تھا, نہ حرام کو پتا تھا, کچھ نہیں تھا زندگی میں, سب ڈھکوسلے مارتے تھے یہ لوگ. پھر اللہ کے نبی فرمایا اچھا یہ ایسے تھے, تو فرمائیں گے نکالو ان کو باہر کرو, لعنت کرو ان کو, نکالو باہر. اللہ کے نبی خود کہیں گے باہر دھکے دے کے پانے. ایسا ہونے کا ہمارے ساتھ. اور اس لوگ کو سوچے, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری ذات کی وجہ سے نبی پاک کو تکلیف ہو, میری ذات کی وجہ سے سرکار دوستوں میں تکلیف ہو, جب میرا مالنامہ جاتا ہوگا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا سرکار, اس نے یہ آپ کی سنت کو ساتھ کیا, اس نے یہ کیا, تو کیا سرکار میں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی نا. تو قرآن اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں جو لوگ, اور کسی آیت یاد ہے تو پڑھتے ہیں, جو میرے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں لوگ, ان کا حشر کیا ہوگا مجھے آپ یہ بتائیں.